السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لے کر حاضر ہوئی ہوں سورۃ البقرہ کی تفسیر۔ دوستوں، آپ تمام لوگوں کو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا ہے کہ تفسیر بتا رہی ہوں، انشاءاللہ تعالی رفتہ رفتہ میں پورے قرآن پاک کی تفسیر بتاؤں گی۔ یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں یہاں پہ ترجمہ کو نہیں بتاؤں گی، بلکہ قرآن پاک میں جو سورتوں کی جو تفسیر ہے، پوری تفسیر بیان کی گئی ہے، اس پر یہاں پر بات کیا جائے گا، اور وہی بات یہاں پر بتاؤں گی کہ آپ لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے، علم ہو جائے کہ آپ کو اس کی پوری تفسیر، یعنی کہ کون سی سورے میں کون سی باتیں بتائی گئی ہے، کون سی صورتوں میں کون سی صورتیں مدنی ہیں، کون سی صورتیں مکی ہیں، کب نازل ہوئی ہیں، کس موقع پر نازل ہوئی ہیں، کب اتارا گیا ہے، تو ان سب باتوں کو یہاں پر بتایا جائے گا تفسیر کے ذریعے۔ تو آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ لوگ ویڈیو پر بنے رہیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے گی تو ضرور لائک کریں، اور اگر ضروری سمجھیں تو لوگوں کو بھی شیئر ضرور کریں۔ دیکھیے، سورۃ البقرہ کو جو ہے 3 حصے میں تقسیم کر بتاؤں گی تفسیر کو، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ طویل، بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گی۔ انشاءاللہ تعالی رفتہ رفتہ میں آگے بھی بتاتی جاؤں گی۔ تو ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنی ہے، اور اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ دھیان دیجیے گا، کوئی ایسا اسلامک ایجوکیشن میں آپ سے یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے تو آپ کو اس کا علم رہنا چاہیے۔ اب آگے بات کرتی ہوں کہ اس سورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ گائے کا واقعہ یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ گائے کے واقعے والی سورۃ البقرہ کو ہی اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کی ایک خالص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور فرمایا ہے کہ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، البتہ اس کی بعض آیات الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں 1000 خبر، 1000 احکام اور 1000 منہیات ہیں۔ انہی حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ ڈیفرنٹ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ خبر بمعنی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کی صداقت میں جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان سے انسانیت کی فلاح و نجات وابستہ ہونے میں، اور جو عقائد توحید و رسالت اور معاد کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں، ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے، جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، جن کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، تو انہیں ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہوگی؟ یعنی جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کا خوف ہوگا، وہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ادروائز اور کسی کے دل میں ایسا نہیں ہے، وہ گناہ کرتے جاتے ہیں ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ، تو ان کو ایسا اس سے کوئی بھی فرق نہیں آنے والا ہے، کوئی حرف ان پر نہیں آتا ہے، یہ ان کی ظاہری یہ دکھاوا ہوتی ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل و حواس سے ممکن نہیں، جیسے ذات باری تعالیٰ، وحی الہی، جنت دوزخ، ملائکہ عذاب، قبر اور حشر، اجزا وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ماورائے عقل و احساس باتوں پر یقین رکھنا جزو ایمان ہے اور ان کا انکار کفر و ضلالت ہے۔ اقامت دوسرا میں ہے کہ اقامت صلاۃ مراد پابندی اور سنت نبی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا، ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔ تیسرا میں دیکھیے انفاق کا لفظ عام ہے جو صداقت واجب اور نافلہ دونوں کو شامل ہے۔ اہل ایمان جب استطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے بلکہ ماں باپ اور اہل عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ چوتھا میں اس میں بتایا گیا ہے مچھلی کتابوں رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہے تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آئے گا۔ اس کے برعکس لوگ تو اس حدیث کا مصداق ہیں جن میں بیان کیا گیا کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح بالکل صاف و شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن پاک کی آیتیں بتا کر کہ یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اسی کیفیت کو قرآن نے ختم مہر لگ جانے کی تعبیر فرمایا جو ان کی مسلسل بدعمالیوں کا منطقی نتیجہ ہے۔ یہاں تیسرے کردہ منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے۔ دوستو یہ سورۃ البقرہ کی تفسیر یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، آپ لوگ دھیان دیں گے۔ مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور نہ اہل ایمان کو مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمان کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرماتا ہے۔ یوں اس فریب کاری کا سارا نقصان خود انہی کو پہنچا کہ انہوں نے اپنی عاقبت برباد کر لی اور دنیا میں بھی رسوا و ذلیل و خوار ہو گئے۔ تو جو بھی انسان بدفعلیاں اور برائیوں میں ملوث رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ وہ ایک بار کے علاوہ گناہ کرتے جاتا ہے، اس طرح سے اس کے دل و دماغ میں وہ غلاظت بیٹھ جاتی ہے تاکہ وہ اس میں ملوث رہتا ہے۔ بیماری سے مراد اب یہاں پر بیماری کی بھی بات سورۃ البقرہ میں بتائی گئی ہے کہ جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامات ہے جس سے اجتناب ضروری ہے، یعنی کہ جس سے پرہیز کرنا ہے۔ کفر و معیشت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور اطاعت الہی سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقین کا کردار یہی رہا ہے کہ پھیلاتے وہ فساد ہیں، اشاعت و مفکرات کی کرتے ہیں اور پامال حدود الہی کو کرتے ہیں اور سمجھتے یا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح و ترقی کے لیے کوشاں ہیں، یعنی پریشاں ہیں۔ ان منافقین نے ان صحابہ کو بے وقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور آج کے منافقین کی تردید فرمائی۔ آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت ایمان ہی سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جدید قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی ہے۔ فرمایا کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دینوی مفادات کو قربان کر دینا بے وقوفی نہیں ہے، عین عقل مندی اور سعادت ہے۔ صحابہ نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا ہے، اس لیے وہ پکے مومن ہیں، نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی پر اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام ہی کی طرح ایمان لائیں گے۔ دوستو یہاں پر جو سچے ایماندار اور اللہ کی راہ پر چلنے والے جو صحابہ لوگوں کا کام تھا، اگر ان کی طرح امتی ہمارے نبی کی امتی اور اللہ کے بندے کریں گے وہی صحیح ایمان اور مسلمان کہلائیں گے۔ ادروائز بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو صرف کہلانے کو مسلمان ہیں۔ اب دیکھیے بات کی جا رہی ہے، ظاہری بات یہ ہے کہ نفع عاجل فوری فائدے کے لیے دیر سے ملنے والے فائدے کو نظر انداز کر دینا اور آخرت کی پائیداری اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا،
یعنی اس پر زیادہ توجہ کرنا، اللہ اس کے بجائے لوگوں سے ڈرنا پرلے درجے کی مفاہمت ہے جس کا ارتکاب ان منافقین نے کیا۔ یوں ایک مسلمہ حقیقت سے بے علم رہے۔ شیاطین سے مراد ہے سرداران قریش و یہود ہیں جن کے یہاں پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، یا منافقین کے اپنے سردار۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمان کے ساتھ استہزاء استخفاف کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسا عمل صالح کے بغیر ایمان ثمر آور نہیں، اور ایمان کے بغیر اعمال خیر کی اندلاح کوئی اہمیت نہیں۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضا الہی کی نیت سے کیا جائے۔ خلاف سنت عمل بھی مفعول اور نمود نمائش اور ریاکاری کے لیے کیے گئے عمل بھی مردود مفرود ہے۔ اس کے لیے پوری تفصیل بتائی تھی۔ وہ عہد علت جو جب آدم سے نکالنے کے بعد تمام ذریت آدم سے لیا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، اور عہد کا مطلب عہد کی پروانہ کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ نقصان اللہ کی فرمانی کرنے والوں کو ہی ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں پر ہوگا، یا اس کے نہ ماننے والوں کا کچھ نہ بگڑے گا، یا اس کے پیغمبروں کا کوئی بھی بال باقا نہیں ہو سکتا۔ آیت میں وہ دو موتوں اور وہ زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی موت سے مراد ہے کہ پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک، پھر موت آ جائے گی، اور پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کرتے ہیں۔ کافی نے بعض علماء کے رائے کا ذکر ہے کہ قبر کی زندگی دنیاوی زندگی میں ہی شامل ہوگی۔ القدر صحیح یہ ہے کہ برزخ کی زندگی حیات اور آخرت کا پیش خیمہ اور اس کا سرنامہ ہے، اس لیے اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔ اس سے استدلال کیا گیا ہے۔ قرآن یا حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ بعض سلف امت نے اس کا ترجمہ پھر آسمان کی طرف پڑ گیا ہے کیا کہ صحیح بخاری سے روایت اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص مواقع پر آسمان دنیا پر نزول اللہ کی صفات میں سے ہے، جن پر اسی طرح بغیر تاویل کے ایمان رکھنا ضروری ہے جس طرح قرآن یا حدیث میں بیان کی گئی۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آسمان ایک حسی وجود اور حقیقت ہے، محض بلندی کو سماع سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تعداد سلطیں ہے، اور حدیث کے مطابق وہ آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت، اور زمین کی بابت قرآن کریم میں ہے کہ اور زمین میں آسمان کے مثل پھیل چکی ہے۔ آئندہ لے کر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔